السلام علیکم Recording in ورحمۃ progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہوئے ایگزام ریحان؟ الحمدللہ اچھے تھے۔ اچھے ہو گئے؟ چلیے ہم فارغ ہو گئے۔ چلیے آج ہم یہاں تک ہم نے کیا تھا نا، ہے نا؟ جی جہاں تک کر لیا تھا، آپ یہاں سے سٹارٹ کریں ریحان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ میں کوشچن کر لوں تھوڑے سے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ واو ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ واو کیا ہے؟ عاطفہ ہے۔ اگر نئی بات شروع ہو رہی ہو تو استنافی ہے، ورنہ عاطفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ اذکروا۔ اس گرو فعل جو ہے وہ معذوف ہے، اومیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اس گرو میں کیا کیا ہے؟ فعل ہے اور فائل۔ فاعل ہے، وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اذکرو اصل میں تو انتم ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں تو فاعل ہی نظر وہ ہی آ رہا ہے نا۔ جی اچھا، اس کے بعد اس کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ از ہے کیا چیز؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے؟ اسم۔ اسم ہے۔ اسم کون سا اسم ہے؟ سب کیٹیگری کیا ہے؟ اسم کی تو بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہے، ضمیر بھی ہوتی ہے، اسم موصول بھی ہوتا ہے، اسم اشارہ بھی ہوتا ہے، اسم علم بھی ہوتا ہے۔ از کیا ہے؟ ظرف۔ ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ ظرف مضاف۔ مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مضاف جب یہ بن گیا تو اس کے بعد آنے والا جملہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ بنے گا، اور وہ محلن مجرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے اس کا اعراب مبنی ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب مضاف الیہ کو ہم محلن مجرور کہیں گے، اور مضاف میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظرف جو ہوتا ہے وہ کیا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ مضاف تو بن رہا ہے لیکن اس کا اعراب کیا ہے؟ ظرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع نہیں، ظرف کیا ہوتے ہیں؟ ومنصوب۔ منصوب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ظرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یوما، بعدا، قبلہ، سب کیا ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ تو سکون آ رہا ہے نا، اس لیے اس ظرف کو ہم محلن منصوب کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مضاف تو بن رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا ایک اعراب بھی ہے نا، جی تو اس کے اوپر چونکہ اگر اس کے اوپر قبلہ بادہ ہوتا یا تحتا ہوتا تو ہم کہتے کہ منصوب بالفتح ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب چونکہ یہاں پہ سکون آ گیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے مبنی برفتح، مبنی برفتح نہیں، محلن منصوب، ٹھیک ہے؟ جی محلن منصوب۔ تو اب یہ ہو گیا، اب جو آگے آ رہا ہے مضاف الیہ، تو اس میں قالا سب سے پہلے آ رہا ہے، تو قالا کیا ہے ریحان؟ قال فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ ماضی۔ ماضی ہے۔ اس کا فاعل کہاں ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم فاعل ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا۔ اور کیا کہا؟ وہ انورٹڈ کاماز میں آئے گا، ہے نا؟ جی تو کیا کہا؟ ربج، رب جعل ہاں، هذا۔ جیسے آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، ربج النی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا نا اتنا، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی، وہ ربی کو الگ پڑھتے ہیں، اور یہ حمزہ کو پڑھتے ہی نہیں ہے، اس پہ زبر لگا کے جعلنی پڑھ دیتے۔ کیسے پڑھتے ہیں رضوان؟ بتائیں مجھے۔ رب اجعلنی۔ رب جعلنی نہیں ہوتا ہے،
یہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا، ربی جعلنی، نہیں، رب جعلنی. ربج، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک حمزہ بھی ہے اور یہاں پہ سکون بھی ہے، ٹھیک ہے، ربج النی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربج النی، ربج ال، تو بج، یہ الف حمزہ کون سا ہے؟ یہ والا حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ وصلی. وصلی. بسلی ہے، سواد ڈلا ہوا ہے اس پہ، اصلی والے پہ کیا ڈلا ہوتا ہے؟ حمزہ. حمزہ ڈلا ہوتا ہے، تو جس پہ سواد ڈلا ہو وہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم اس با کو اس کے ساتھ پڑھیں گے نا، صحیح ہے، جی. اور اگر ہم اس ملا کے نہ پڑھیں، اس کو اکیلا پڑھنا ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اکیلا پڑھنا ہو، فرض کرو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے، اب اکیلا پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اجعل. ایج ال پڑھیں گے، اور ایج ال کیا ہے؟ زیر کیوں لگائی آپ نے؟ بیکاز لائک پہلے امر ہے. فعل امر ہے، فعل امر کا حمزہ بھی جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، جی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گی پھر اس کے بارے میں کہ ہم کب اگر الف آ رہا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ خالی بھی ہو تو اس کے اوپر ہم حرکت کیسے دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ابھی تو فعل امر تھا نا تو آپ نے زیر لگا دی، کبھی کبھی زبر آتی ہے، کبھی کبھی پیش آتی ہے، اور کبھی کبھی زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، جی. تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی ابھی انشاءاللہ. تو کالا کیا بن گیا؟ آپ کا فائل بن گیا، اور ابراہیم فائل، اور ربی، ربی، ربی میں اے میرے رب ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو یہاں تو صرف ربی نظر آ رہا ہے، تو باقی ٹرانسلیشن کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ اس کا ٹرانسلیشن او مائی لارڈ، وہ مائک کا وہ یا گری ہوئی ہے یا ربی گری کی. ہوئی ہے، مائی کی یا گری ہوئی ہے، اور او کے لیے کیا گرا ہوا ہے؟ یا شروع لائک میں یا گرا ہوا ہے، جو میں. جی. تو یہ اصل میں یا ربی تھا، آگے سے بھی یا گر گئی اور یہ بھی گر گیا، تو کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ یا گری ہوئی ہے؟ او ٹرانسلیشن کرنا ہے، اونلی مائی لارڈ نہیں کرنا بلکہ او مائی لارڈ کرنا ہے، ہم، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی یہاں پہ سے تو سمجھ تو آ رہا ہے، مجھے تو آ رہا ہے کہ کیوں گرا ہوا ہے، اصل میں یہ ربا تھا اور یا تھی نا، ربا جی. اور اس کے بعد پلس یا تھی، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جب یا لگایا، اس یہ اصل میں ربو تھا، اصل میں ربو تھا، ٹھیک ہے، ربو تھا اور یا تھا، یا متکلم تھی، جیسے ربو جی. نام بھی ہوتا ہے نا، تو پھر یا جی. جب لگایا، یا تو جیسے عبداللہ پہ زبر آ جاتی ہے ویسے یہاں پہ منادہ مضاف پہ بھی زبر آ جاتی ہے، یہ منادہ ہے اور یہ مضاف بھی ہے نا، تو اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، تو یہ جو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ، یہاں یا نے اس کو نیچے کھینچ لیا نا، تو ربی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہاں پہ، اصل میں یہاں پہ یہ ربا تھا اور پیچھے یا تھا، یا ربا، جیسے یا رب العالمین ہوتا ہے، تو پھر آپ نے وہ یا جو آگے لگائی تھی مائی کے لیے، اس نے اس زبر کو نیچے کھینچ کے ربی بنا دیا، اور خود بھی گر گئی اور یہ بھی گر گیا، اس لیے تین ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں یہاں پہ، او مائی لارڈ، تو دیکھیں کتنا، اتنے سے لفظ میں دو ہی لیٹر ہے نا، اتنا بڑا انگلش کا میننگ ہو رہا ہے، او مائی لارڈ، او مائی رب، اے میرے رب، اردو میں بھی اتنے بڑے بڑے لفظ بن رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چوز کیا، تو ربج، تو اج ال ہو گیا فعل امر ہے، اس کا فائل کیا ہے؟ فعل um, امر انت. انتا، ہاذا کیا بن رہا ہے؟ هذا بلد وہ مرکب اشاری بننے کا. نہیں، مرکب اشاری تو نہیں بن رہا، هذا مفعول بننا ہاں، ہے. ہاذا مفعول بن رہا ہے، ہاں. جی. بلدن کیا ہے؟
बलदन आमिनन। بلد آمنا وہ مرکب توصیفی ہے. हाँ और क्या तौसीफी बन रहा है. और बहज जो ये फिर मुशारन लय बन गया. और ये हाजा क्या है फिर उसके साथ मुरक्कब शारी बन गया. हाजा बलदन आमिनन. ये मुरक्कब तौसीफी जब इस अंदर मुरक्कब तौसीफी हो और पीछे हरफ जार हो तो कौन सा मुरक्कब बनता है? مرکب جاری. जारी. अगर पीछे इशारा हो तो फिर मुरक्कब शारी बन जाता है. جی ठीक है. और अगर पीछे मुजाफ हो तो फिर मुरक्कब इजाफी बन जाता है. सही है. तो جی अब ये पूरा मुरक्कब शानी. हाजा बलदन आमिनन. तो ये मुरक्कब शारी क्या है? इस शहर को अमन वाला बना दे. ठीक है. वर्जुक अभी हम पढ़ेंगे ये क्या बना रहे हैं, हम देखेंगे इसको. ठीक है. वर्जुक. तो ये क्या था असल में, क्या था ये वाव लगने से पहले? ارزق. उर्जुक था. ठीक है. अब ये भी फेल अमर है. तो यहाँ पर आपने पेश क्यों लगाई? यहाँ पे तो जेर लगाई थी, यहाँ पर आपने फेल अमर पे पेश लगाई. مڈل لیٹر پہ پیش آ رہی ہے. मिडिल लेटर कौन सा है, ये वाला? جی अच्छा, इसका तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ. ठीक है. फर्ज करें आपके पास ये लिखा हुआ है और आपको उसको अकेले पढ़ना है और आपको पता नहीं है यहाँ यहाँ पे सुकून लगा हुआ है और यहाँ पे पेश लगी है और यहाँ पे भी सुकून लगा हुआ है. सुकून लगा हुआ है जो भी हरकत लगी हुई और ये खाली है. ठीक है ना. अभी आपको पता नहीं है कि मैंने इसके ऊपर क्या हरकत देनी है ना. अभी तो ये छोटा सा लफ्ज है ना, आप कर लेते हैं. लेकिन बड़े बड़े लफ्ज भी होते हैं, जैसे इस्तकबरा. तो इस्तकबरा या इस्तिकबारन, कितने बड़े बड़े लफ्ज होते हैं ना. तो फिर उस جی वक्त फिर आप क्या लगाएं, कैसे लगाएंगे यहाँ पर कि मैंने क्या हरकत लगानी है. तो इसका रूल होता है एक. ठीक है. ये तो छोटा सा लफ्ज आपने वहां से 3 लेटर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मिडिल लेटर की हरकत देखो और वो शुरू में लगा दो. अगर वहां पेश है तो यहाँ पेश लगा दें हमजा के ऊपर. और अगर वहां जबर या जेर है तो जेर लगा दें. ठीक है ना. लेकिन कभी कभी जबर भी आती है ना. तो वो कब आपने करना है, तो मैं भी आज आपको तरीका बता देती हूँ यहाँ पर आप कैसे हरकत लगाएंगे. फर्ज करें उसको आपने पढ़ना है तो हरकत के बगैर तो नहीं पढ़ सकते ना. अभी आप गलत हरकत लगा दें, जबर लगा दें, ठीक है, या जेर लगा दें, ठीक है, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना. तो इसका तरीका ये होता है कि ये अलिफ है ना, अलिफ के बाद तीसरा लेटर देखें. अलिफ यहाँ पे तीसरा लेटर कौन सा है? यही वाला तीसरा लेटर आ रहा है ना. यार ये बहुत आसान बात है, मुश्किल नहीं है. 1 2 3 जो भी आपके पास वर्ड है उसका तीसरा लेटर देखें, उस पर जो हरकत लगी हुई है. جی अगर वो पेश है तो फिर आपने पेश ही लगानी है जैसे आपने अभी लगाई थी. جی جی अगर यहाँ पे जबर है या जेर है तो फिर आपने क्या लगानी है? जेर लगानी है. یہ ठीक है. अगर यहाँ पे जबर है या जेर है तो आपने जेर लगानी है. थर्ड लेटर पे 1 2 3. अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था वो मिडिल रूट लेटर जो मिडिल वाला होता है उसकी हरकत सिखाई थी. लेकिन उससे भी इजी वे में सिखा रही हूँ. दो दफा रूट लेटर ढूंढना मुश्किल होता है, आपको पता ही नहीं होता रूट वर्ड क्या है. तो मैं आसान वाली बात बता रही हूँ आपको ताकि आप हर वर्ड को कर सकें. अच्छा, अब क्या है, ये तो लग गया, जेर भी लग गई. जब यहाँ जबर होगी जेर होगी तो जेर भी लग गई, और पेश है तो पेशी. अब आपका जबर कब आएगा? जबर कब आएगा? तो जबर भी तो आता है ना. मसलन आपके पास एक लफ्ज है अल यौम. ठीक है ना. आपके पास ये लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि आपने पीछे क्या लगाना है, जेर लगानी है या जबर लगानी है. ठीक है. तो आपको पता नहीं है ना क्या क्या लगाना है. तो जब भी आपका अलिफ के बाद लाम आ जाएगा, ठीक है, جی उस वक्त आपने जबर ही लगानी है. جی अलिफ के बाद जब भी लाम आएगा आपने जबर ही लगानी है. आसान हो गया. جی
اب دیکھیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پر آپ نے یہ تیسرا لیٹر نہیں دیکھنا کہ اس پہ زبر آ رہی ہے تو آپ نے زبر لگانی ہے، یہ نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ الف کے بعد لام آ رہا ہے تو میں نے زبر ہی لگانی ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں آپ ابھی، تو کیا لگائیں گے یہاں پر الف کے آم اوپر الف زبر. زبر لگائیں، یہاں کیا لگائیں گے، لام آ رہا ہے ساکن آ رہا ہے تو آپ یہ لام تعریف ہوتا ہے نا، مارکا بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ زبر ہی حرکت آتی ہے، اگر الف کے بعد لام آ رہا ہے تو آپ نے زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جی کرنا ہے. اچھا، اور وہ لام ساکن ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ لام ساکن نہیں ہے، یہ اس کو کیسے پڑھیں گے، الا پڑھیں گے نا، تو یہاں پر آپ نے ابھی زبر نہیں لگا دینی کہ لام آ رہا ہے تو میں یہاں زبر لگا دوں، جب لام ساکن ہوگا نا تبھی آپ نے زبر لگانی ہے. یہاں پہ تو لام کے بعد، یہاں الف کے بعد آپ کا کیا آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے نا. تو جی اب ہاں، تو زبر آ رہی ہے، ساکن نہیں آ رہا لام، تو آپ نے زبر نہیں لگانی. ٹھیک ہے نا، پھر وہ جب یہاں پہ دیکھیں آپ کی زہری لگے گی. تو یہ آپ کا ایک ہے طریقہ، اور جہاں پہ بھی ابھی آپ کو یہ پڑھیں گے نا سارے ورڈ تو آپ کو ایزی ہو جائے کہ پڑھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کیا لگانا ہے. میں لوگوں کے لیسن سنتی ہوں نا تو وہ بڑی ہر چیز پہ ہر لفظ پہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اب یہاں آپ نے کیا لگانا ہے. اب دیکھیں جیسے یہ لفظ ہے نا، تو اب لام ساکن آ رہا ہے نا، تو آپ کیا لگائیں گے، یہاں پہ زبر ہی لگائیں گے. جی الآخر، ال نہیں لگائیں گے، ال نہیں لگائیں گے، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لام ساکن آئے گا، اس سے پہلے آپ نے زبر ہی لگانی. ٹھیک ہے، جی تو ابھی یہ سارے ان میں آپ کو کرنا پڑے گا، جہاں پر بھی ہے تو وہ پھر آپ لگا سکتے ہیں. جیسے البیت ہے، دیکھیں البیت تو لام ساکن ہے نا، جی سو زبر اور زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، اور زیر کب لگانی ہے، جب بیچ میں 1 2 اور تیسرے لیٹر کے اوپر، تیسرے لیٹر کے اوپر، روٹ ورڈ نہیں، 1 2 3. آپ کو تو ماشاءاللہ آتا ہے، میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے نا، لیکن ایک جو نیا بندہ ہے جسے نہ پتا ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے نا، اور نہ اسے کچھ اور پتا ہے کہ روٹ ورڈ کا مڈل لیٹر کون سا ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ والا طریقہ بتایا جاتا ہے، پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. جی صحیح ہے، تو ابھی آپ دیکھیں جہاں سے پڑھنا ہے ہم نے، تو یہ ہو گیا. میں بتا رہی تھی اہلہ. اچھا، اہلہ کیا ہے، مرکب اضافی من الثمراتی، مرکب جاری. جاری. جی اور من آمنا، من کیا ہے، ہم، من کیا ہے، ماں اور من کیا ہوتے ہیں، آم، رضوان آپ بول دیا کریں، دیر ہو جاتی ہے پھر بہت، ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے. بھائی کو دیکھو نہ آئے یا اس کو اب یاد نہیں آ رہا یا بتانا نہیں آ رہا تو پھر آپ بتا دیں. من کیا ہے، اسم استفہام. استفہام بھی ہے، موصول بھی ہے نا، کوشچن کے لیے بھی آتا ہے اور موصول بھی ہوتا ہے. من آمنا، آمنا کتنے لیٹر ہیں، 1 2 3 اور 4. مضارع کیا بنے گا، آمنا آ، یؤمنو. جو مینو 4 لیٹر ہوں تو مضارع پہ پیش آ جاتی ہے نا، ریحان، جی تو یو منون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی یو منون پیش لائیں گے، آگے حمزہ ہے تو اس کو پھر پیچھے پیش ہو تو ہم حمزہ کو واو کی کرسی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے پیش ہو جی تو حمزہ کو چیر دینی ہے تو واو کی دیتے ہیں. اور یو مینو یفعلو کے وزن پہ نا، آمنا جی افعلا. یہ دیکھیں نا، آمنا یہ زبر والا ہے اور یہ ساکن ہے، تو یہ افعلا کے وزن پہ بنا ہوا ہے، افعلا. اور یہ یفعلو کے وزن پہ. منہم مرکب جاری، باللہ جاری، والیوم الاخری. کون سا مرکب ہے والیوم الاخری، جلدی جلدی بولیں. مرکب توصیفی. ہاں،
काला क्या है, फिर काला आ गया, ठीक है। जी काला फेल है, अब इसके आगे जो वमन कफरा और फरमाया, अब ये किसने फरमाया, ज़ाहिर है ये किसने फरमाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जी ठीक है ना। उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वर्जुक अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफरा। ये अब किसने फरमाया, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है। उनकी जी बात यहाँ पे, उनका मकूला यहाँ पे खत्म हो गया था। क़ाल वमन कफरा, और जिसने कुफर किया, फउमत्तिऊहु, मीम ता ऐन इसका रूट वर्ड है। मताउन होता है ना, मताउन सुने कभी लफ्ज, जी तो उसी से बना हुआ है। उमत्तिऊ, मैं क्या करूंगा, उसको सामान्य दुनिया दूंगा या फायदा दूंगा उसको, उसको, ठीक है। कलीलन, थोड़ा सा, जिसने कुफर किया मैंने उसको थोड़ा सा फायदा दूंगा, क्योंकि दुनिया में तो रोजी देनी है ना अल्लाह ने। जी कुफर करने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। उनको जी दुनिया का भी फायदा मिलेगा। सुम्मा अतर्रहु, तर्रुहु, ठीक है। फिर क्या करूंगा, उनको किधर क्या करूंगा, मजबूर कर दूंगा, किधर, इला अजाबिन लादा बिन्ना नारी, दोजख के अजाब की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि मैं उनको उसको क्या कहते हैं, लफ्ज इंग्लिश में होता है, किसी को घसीट के लेके जाने को क्या बोलते हैं, ड्रैग हाँ, ड्रैग करके मैं उनको ड्रैग करूंगा जहन्नम की तरफ। वह भी सल मसीर, और अल्लाह ताला ने बताया है कि कितना बुरा, बिसा, नेहमा होता है, नेमा का मतलब होता है कितना अच्छा, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये वर्ड याद रखा करें। नेमा कितना अच्छा है, और बिसा कितना बुरा है, मसीर क्या है, लौटने की जगह, ठीक है, लौटने जी की जगह। तो लौटने की जगह, कोई जहन्नम में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, और आखिर लौटने की तो वही जगह है ना, दुनिया तो नहीं है जी ना, दुनिया में तो हम थोड़े दिन हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से आप पढ़े, व इस तकद्दमा इराबुहा फी आयतिन कसीरा तिन, बहुत सी आयत के अंदर इसका एराब जो है वो बताया जा चुका है, गुजर चुका है ना। तकद्दमा, जी पढ़े, व इस وإذ تقدم إعرابها في آيات كثيرة आयातिन कसीरतिन, ठीक है। जी मैंने क्यों तिन किया है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, जी जी और ये मुजाफ भी नहीं बन रहा। फी आयतिन कसीरतिन, ये मुरक्कब, ये मौसूफ है, और ये सिफ्त आ रही है आगे। जी जब आगे सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा हो तो फिर वो मुरक्कब इजाफी नहीं बन सकता, ठीक है। जी अगर एक एडजेक्टिव आ जाए सेकंड वाला, और पहला वाला जो है बेशक उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन ना हो, तो वो मौसूफ बनता है, फिर ये एडजेक्टिव उसकी सिफा बनती है। तो इस तरीके से ये मौसूफ सिफ्त जो है, ये किसी चीज का नाम है ना, और जी उसकी सिफ्त आ रही है आगे। अच्छा, काला फेलुन, قال فعل ماض مبني على الفتح मबनी, آه، फेल माजी जो होता है वो मबनी होती है, मबनी होता है, और मबनी अलल फत होता है, लास्ट लेटर पे जबर आती है, ठीक है। और बस जी आप देखते हैं इसके ऊपर जबर आ रहे होते हैं। अब ये क्या है, إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة والجملة في محل جر مضاف إليه हम्म, तो ये कैसे मुदाफिलैन कैसे बन गया, ये तो फाइल है ना, और जी पूरा जुमला फेल और फाइल मिल के क्या बन गए, ये कह रहे हैं कि ये इसका मुजाफिल बन गए, जी ठीक है। इसको मुजाफ बनाया था, और ये मुजाफिल बन गया। तो ये फी मली जर रिन, जुमले का अपना कोई अराब नहीं होता, वो मबनी होता है, पूरा जुमला जो होता है मबनी होता है। तो फिर उसका इराब जो होता है, जो वो जिस प्लेस पे आ रहा होता है ना, वहां पे जी उसका इराब वही लगा देते हैं। तो अब ये मुदाफिल बन रहा है जुमला, तो हम फी मली जारिन कहेंगे। रब्बी, रब्बी क्या है,
منادى منصوب مم. بفتحة مقدرة مم. على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة مم. والياء في محل جر مضاف إليه. مم. تو منادہ ربی جو ہے وہ کیا ہے؟ منادہ ہے. اور منادہ سے پہلے حرف ندا ہوتا ہے نا، جی تو جو حرف ندا ہے وہ پیچھے معذوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ منادہ ہے اور یہ منصوب بفتح ہے. اگر یہ یا نہ ہوتا تو یہ منصوب نہ ہوتا، یہ مرفوع ہی ہوتا. چونکہ یہ مضاف ہے، منادہ مضاف ہے، تو اس لیے زبر آ رہی ہے اس کے اوپر. یا ربا ہے یہ. ٹھیک ہے، یا کی وجہ سے مضاف کے اوپر زبر آ رہی ہے. اب جب یا لگائیں گے مضاف الیہ تو پھر یا کیا کرے گی؟ اس کو زبر کو نیچے کر دے گی، ربی ہو جائے گا. پھر خود بھی گر جائے گی اور یہ بھی گر جائے گا اور صرف ربی رہ جائے گا. کلیئر ہے؟ میں نے 2 دفعہ سمجھا دیا. جی تو تبھی ہم او مائی لارڈ یا او مائی گاڈ یا جو او مائی جو بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، تو جی منادہ جو ہے یہ منادہ ہے اور منصوب ہے بفتحتی مقدرتن، بفتحتن مقدرتن اللہ ما قبلی یا متکلم معذوفہ. تو یہاں پہ یا متکلم معذوف ہے، اس سے پہلے یہ زبر تھی، اور وہ زبر جو ہے وہ فتح مقدرہ جو تھا وہ معذوف تھا نا، معذوف تھا یا متکلم سے پہلے. وَالْيَاءُ فِي مَحَلِّ جَرٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ. تو منادہ جب بھی منصوب مضاف بن کے آتا ہے منادہ، تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اگر وہ مضاف نہ بن رہا ہو، مفرد آ رہا ہو، تو پھر اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا ولدو. اب یہ مضاف تو نہیں بن رہا نا، نہیں یہ مضاف نہیں بن رہا ابھی، اس کے آگے مضاف نہیں الیہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ مفرد دمے کے ساتھ ہوگا، یہ مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر دمہ ہوگا یہ. جی لیکن جب وہ مضاف اور آگے مضاف الیہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ مبنی بر فتح ہو جاتا ہے. منصوب یہ یاد رکھیں. جیسے ہی عبداللہ کو آپ عبداللہ کہہ دیتے ہیں نا، جی جی یا عبداللہ ہی، بس وہی والی بات ہے. اجعل کیا ہوتا ہے؟ فعل أمر للدعاء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تو فعل امر کس کس کے لیے آتا ہے؟ آرڈر کے لیے بھی آتا ہے، ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے، دعا کے لیے بھی آتا ہے فعل امر جو ہوتا ہے. اچھا، الفاعل ضمیر مستتر کون سی ضمیر ہے جو اس کے اندر فاعل ہے؟ انتا، تقدیرہ انتا. آگے کیا؟ حاضہ، حاضہ کیا ہے؟ اسم إشارة في محل نصب مفعول به أول. میں نے کہا تھا نا یہ مفعول بنے گا اس فعل کا. ٹھیک ہے، اجعل کے اندر انتا ضمیر فاعل ہے تو یہ مفعول بن جائے گا، اور یہ مفعول اول بنا ہے، اور بلدن مفعول ثانی بنا ہے، اور اس مفعول ثانی کی یہ صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آمنن جو ہے بلدن کی صفت ہے نا، یہ اس میں ذات ہے اور یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن کے سیکنڈ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے. مرکب اشاری اس لیے نہیں بنا سکتے اس کو، حاضہ کو الگ رکھیں گے مفعول بھی اول، کیونکہ جب ہم مشار الیہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ رضوان، مشار الیہ پہ. حاضہ بلدن کو کیوں نہیں بنا رہے ہم مرکب اشاری؟ اس اس کو الگ رکھا ہے، اس کو الگ رکھا ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. اوکے اگر یہ حاضل بلدی ہوتا نا، یا حاضل بلدو ہوتا، آتا ہے نا قرآن میں حاضل بلدو، الف لام کے ساتھ آتا تو پھر یہ مرکب اشاری ہوتا. ابھی چونکہ بیچ میں آپ کا الف لام نہیں آ رہا نا بلد پہ، تو اس لیے اس کو مرکب اشاری نہیں کہہ سکتے، اس کو سیکنڈ مفعول کہیں گے.
اس کو فرسٹ مفعول کہیں گے اور اس کو اس مفعول کی صفت بنائیں گے، تو یہ مرکب توصیفی بن کے بن جائے گا نا۔ آگے کیا ہے؟ ورزق، وارزق الواو عاطفة. ارزق فعل أمر للدعاء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انت، یہ بھی فعل امر ہی ہے نا، تو انت ہی ضمیر ہوگی۔ اہلہ، اہلہ، تو یہ اہلہ کیا بنا؟ مفعول بھی منصوب بالفتح۔ مضاف پہ اگر زبر آ رہی ہو تو وہ پیچھے فعل ہو تو وہ مفعول بنتا ہے، مضاف پہ پیش آ رہی ہو تو کیا بنے گا؟ فعل کے ساتھ فاعل بنے گا، اور اگر زیر آ رہی ہو مضاف پہ تو پھر وہ متعلق بنے گا، ٹھیک ہے؟ مضاف پہ پیش آ رہی ہو تو فعل کا بنے گا، زبر آ رہی ہو تو مفعول، اس لیے اس کو مفعول کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اللہ، کدھر ہے؟ ہاں، یہ اللہ پہ زبر آ رہی ہے نا، تو یہ زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس فعل اور فاعل کا مفعول بن رہا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ والہاؤ کیا ہے؟ مضاف، فی محلی جر مضاف ہے، اس کو فی محلی جر کیوں کہا ہے؟ اہلہ کو فی محلی اعراب کیوں آیا؟ because مرکب اضافی کے پاس کوئی کیونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، جو بھی مبنی ہوتا ہے نا اس کا اعراب فی محلی ہوتا ہے۔ مبنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فعل امر مبنی ہوتا ہے نا، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اسم اشارہ، اسماء استفہام، یہ سب مبنی ہوتے ہیں، جملہ مبنی ہوتا ہے، مرکب جاری مبنی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فی محلی بناتے ہیں۔ اگر آپ کا مرکب جاری خبر بن رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فی محلی رفع خبر کہیں گے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ من کیا ہے؟ اسم موصول پڑھیں۔ اسم موصول فی محل نصب، فی محل نصب بدل من اہل۔ من کیا ہے؟ اہل کا بدل بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فی مالی نصب، یعنی یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، اس لیے تو بدل بن رہا ہے نا۔ جی، اہل کے اوپر زبر تھی، من بھی منصوب ہے۔ من آمنا، من آمنا، آمنا کیا ہے؟ پڑھیں۔ آمن فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعله ضمیر مستتر والجملة صلة الموصول۔ یہ من ہے یا من ہے؟ آمن، آمن، اچھا، من من، آگے کیا آئے گا؟ اہلی اہلی کیوں آئے گا؟ او اہلن۔ اہلن آئے گا نا، کیونکہ اس کے پر الف لام نہیں ہے، صحیح ہے؟ بدل من اہلن، یعنی اہل جو ہے اہل سے بدل بن رہا ہے۔ یہ من جو ہے، یہ والا من اس موصول ہے، یہ والا، یہ تو من ہے، لیکن میں فرق کرنا ہے، من الثمراتی، اب ایک زیر آئے گی کیونکہ الف لام آ رہا ہے، اور یہ من ہے، من آمنا، صحیح ہے؟ تو یہ من ہے، من اہل۔ آمنا فعل مبنی الفتح، اور کیوں مبنی الفتح کیوں بول رہے ہیں؟ کہ لاسٹ دبر، یہ ماضی جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے اور فتح پہ مبنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا لا ریبہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کس میں مبنی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ مبنی بر، مبنی بر فتح ہے نا، ہمیشہ ایک زبر سے آتا ہے نا، لا ریبہ ہے نا۔ جی یہ لائن نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر ہمیشہ ایک زبر آئے گی، جی ٹھیک ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ، اسی طرح یہ آپ کا ماضی جو ہوتا ہے یہ بھی ایک زبر کے ساتھ مبنی ہوتا ہے۔ فائل ہو ضمیر مستتر، کون سی ضمیر ہے اس میں؟ فائل ہوا کدھر لوٹ رہی ہے؟
من تو مبتدا ہے نا, جی وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے پیچھے. جب بھی من آ جائے نا تو پھر فعل کی ضمیر ادھر ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے, من کی طرف ہی جاتی ہے. جی. منہم کیا ہے, جار مجرور فی جار مجرور فی موضع نصب بن حال, حال من فاعل حال من فاعل من فاعل آمنا, آمنا. تو کیا بول رہے ہیں, یہ جار مجرور جو ہے یہ منصوب ہے, اور منصوب کیوں ہے, کیونکہ حال بن رہا ہے یہ. اور حال کس کا بن رہا ہے, آمنا کی جو ضمیر ہے نا, جو آمنا کا حال ہے, سوری آمنا کا فاعل ہے, اس سے حال بن رہا ہے. تو یہ حال ہو گیا منہم, اور یہ کیا ہو گیا, ذوالحال ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی ہوا کا حال بتایا جا رہا ہے کہ منہم جو ہے وہ حال ہے. منہم جار مجرور فی موضع نصب حال من فاعل آمنا. باللہ کیا ہے, باللہ جار مجرور متعلق بالفعل آمن. تو یہ متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو حال بنایا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے, یہ بھی جار میں جڑا ہے, اس کو ہم نے متعلق بنا دیا. تو یہ متعلق بن رہا ہے نا, جی. ایمان لایا اللہ پر, تو یہ اس کا متعلق بن رہا ہے. لیکن منہم اس کا متعلق نہیں بن رہا, اس کا حال بن رہا ہے. صحیح ہے, ایمان جو ایمان لایا اللہ پر, تو یہ اس کا کیا بنے گا, متعلق بنے گا فعل کا, اور یہ نہیں بن سکتا. والیوم ماں ہے, والیوم مل, والیوم الآخر والیوم مل کیوں ہے, بیکاز واو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو پیچھے راب پیچھے کیا اعراب تھا اسم جلالہ پہ, زیر تھی نا, الہی. والیوم الآخری. اس پہ کیوں زیر آئی ہے, اس پہ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ تو چلو ریفلیکٹ بیکاز کر, وہ مضاف الیہ بنا. نہیں, اگر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو پھر یہ مضاف تو نہیں بن رہا. مضاف کی شکل ایسی ہوتی ہے, نہیں او اس پہ, بیکاز مرکب توصیفی بنا. ہاں یہ موصوف ہے, یہ صفہ ہے, اور یہ کیا ہے, موصوف ہے. جب بھی پہلے کوئی آئے نا, نون آئے, ٹھیک ہے, یہ نون ہے, دن, ڈے, ڈے از اے نون. صحیح ہے, اب ڈے کے ساتھ آپ کچھ بھی اس کا ایڈجیکٹو لگا سکتے ہیں نا, ہالیڈے, برتھ ڈے, ہے نا, جی. تو وہ اس کا ایڈجیکٹو بن جائے گا. تو یوم الآخر, آخری دن, یوم الآخر ہوگا یا یوم الآخر ہوگا, بتائیں, والیوم الآخر ہوگا یا آخر ہوگا, آخر. آخر ہوگا, لاسٹ ڈے, لاسٹ ڈے پر ایمان لایا. آخر کا کیا مطلب ہوتا ہے, آخر کا کیا, اخرا اور آخر کا کیا مطلب ہوتا ہے, like early. another, ہے نا. وہ ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ ایک لڑکا گیا اور اس کے ساتھ ایک another, ہے نا, جی. another boy گیا, پڑھا تھا نا, پورا ہم نے چیپٹر کیا تھا. اچھا, اس کے بعد کیا, قالا, اچھا صفہ بن گیا یہ, لیلیومی, یوم جو ہے اس میں ذات ہے, اس کی صفہ بن گئی مجرور بالکسرہ. تو یہ صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ مضاف بن ہی نہیں رہا, یہ تو موصوف بن رہا ہے, تو یہ صفت ہوگی. ریان سمجھ آ رہی ہے نا, are you with me, okay. جی جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, قالا فعل ماضٍ پڑھیں. فعل ماض والفاعل ضمير مستتر. من الواو عاطفة. من اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل مقدر أرزق أو أرزق. والجملة معطوفة على مقول مقدر.
تو یہ آپ کا کالا تو سمجھ میں آ گیا، اس میں ضمیر ہوا فاعل ہے، ٹھیک ہے، واو عاطفہ کی بھی سمجھ آ گئی. من اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، فی محلی نصبن. اسم موصول بھی مبنی ہوتے ہیں نا، تو ان کا بھی اعراب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، فی محلی نصبن ہوتا ہے، فی محلی رفن، فی محلی جرن ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کو فی محلی نصبن کیوں کہا، کیونکہ اس کو مفعول بنانا ہے نا، کالا کا ہوا ضمیر فاعل ہے، تو اس کو ہم نے مفعول بنانا ہے، اس لیے اس کو فی محلی نصبن کہہ کے مفعول بھی بنانے ہیں. لفعل مقدر ارزق، ٹھیک ہے نا، ارزقو ہوگا یہ. دیکھیں اگر یہ ارزق ہوتا نا تو یہ حمزہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہوتا. فعل امر کا حمزہ جو ہوتا ہے نا ارزق، وہ کیا ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ سکون یہ ہمیں بتا رہا ہے، حمزہ بتا رہا ہے جو ڈلا ہوا ہے کہ یہ حمزہ اصلی ہے. اور حمزہ اصلی جو ہوتا ہے وہ کب آتا ہے، انا ضمیر میں، ٹھیک ہے. تو یہ ارزقو ہے، یہ ارزق نہیں ہے بلکہ ارزقو ہے یہ. تو یہاں پر ارزقو معذوف ہے. کہاں پہ معذوف ہے، من سے پہلے. وَأَرْزُقُوا مَنْ كَفَرَ، ٹھیک ہے. یہاں واو اور اس کے بیچ میں ارزقو معذوف ہے، اور میں رزق دوں گا جو کفر کرے گا، جو بھی کفر کرے گا. تو یہ من پیچھے والے کا تو وہ بن گیا نا، مفعول بن گیا. پیچھے والے کا مفعول نہیں بنا بلکہ ارزقو فعل جو ہے اس کی انا ضمیر فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول بنا. یہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. من کیا ہے، مفعول بھی ہی ہے. کس کا مفعول ہے، کالا کا نہیں ہے، کالا کا نہیں بن رہا. کالا کا تو مقولہ ہوتا ہے نا مفعول، یہ تو مقولہ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے یہاں پر. فعل ارزقو جو ہے یہ معذوف ہے اور من اس کا مفعول بن رہا ہے. اور والجملہ تو معطوفۃ علی مقول مقدر، علی مقول مقدر. یہ جملہ جو ہے پورا یہ کس پر، پچھلے جملے کے اوپر جو ہے نا عطف پڑ رہا ہے اس کا. اور پیچھے والا جملہ کون سا ہے، اچھا پھر کفرہ کیا ہے، فعل ماضٍ فاعل ضمیر مستتر والجملہ صلۃ الموصول. یہ من اسم موصول بھی تھا تو یہ صلہ بن گیا، ٹھیک ہے. تو یہ پورا مل کے آپ کا کیا بنے گا، پورا مل کے جو ہے نا مفعول بنے گا اس کا، ارزقو کا. اکیلا نہیں بنے گا، اسم موصول اکیلا کچھ نہیں بنتا، دونوں مل کے بنیں گے. فَأُمَتِّعُوهُ اس آیت کو پورا کرنا ہے. فَأُمَتِّعُوهُ کیا ہے، آپ کو جانا تو نہیں کہیں، نہیں. پڑھے. فا کون سی ہے رضوان، الفاء حرف عطف متیع فعل مضارع مرفوع اب یہ بھی دیکھیں یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اصلی حمزہ ہے. تو اس کے اوپر کیا ہوگا، اس کے اوپر کیا آتا ہے، پیش آتی ہے امتعوہ، ٹھیک ہے. تو جی. میں کیا کروں گا، اس کو فائدہ دوں گا. یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بالضمہ ہے. مضارع میں ہمیشہ آخر میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے. والفاعل، والفاعل اب یہاں پہ یہ مضارع پہ پیش کیوں آ رہی ہے مجھے بتائیں، میں نے پیش کیوں ہے، کیونکہ اس کے ماضی میں 4 لیٹر ہوں گے نا، جی. اس لیے یہاں پہ پیش آ رہی ہے، ورنہ پیش نہیں آتی. اگر 3 لیٹر ہوتے تو نہیں آتی. تو یہ انا ضمیر والا صیغہ ہے. اس کے بعد کیا ہے، والفاعل ضمیر مستتر تقدیر انا، انا آگے اس میں فاعل، اور والہاء فی محل نصب مفعول بھی. یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول بنے گی، اس کے اندر انا ضمیر یا حمزہ کی وجہ سے بنے گی فاعل. آگے کیا ہے، قلیلاً، قليلا مفعول مطلق والجملة معطوفة على قلیل ہوگا،
قليلا. دو زبر کے بعد ہمیشہ الف آتا ہے. اگر قلیلن ہوتا نا تو پھر الف نہیں ہوتا اس کے آگے. جی. مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیمن آتا ہے نا. جی. تو فعل کے روٹ ورڈ سے، فعل کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اسی سے آگے مصدر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. تو قلیلن یہاں پر آ رہا ہے نا، مفعول مطلق آ رہا ہے. تھوڑا سا تعداد بتائی جا رہی ہے، جیسے کثیرن ہوتا ہے نا، اسی طرح قلیلن بھی ہوتا ہے. تو جی. تعداد بتانے کے لیے مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ تین طرح کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو تعداد بتاتا ہے، جیسے یہاں پہ بتا رہے قلیلن تھوڑی سی، یا پھر وہ جیسے تکلیمن میں تاکید کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، اور یا پھر اس کے لیے آتا ہے جیسے اس کا بتانا. اور جیسے میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں، ضرب حامد، ضرب حامد، حامدن کر دیں. فائل کیا بنے گا اس جملے کا؟ أم فائل کیا بنے گا؟ یہ تو مفعول ہے نا. ضرب حامدن ضربن شدیدن. تو یہ جو ہے نا ضربن آیا نا، اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے آیا ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، مفعول ہے لیکن مطلق. مفعول کی قسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے مفعول فیہ ہوتا ہے، مفعول بیہ ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے. یعنی یہاں پر وہ بتا رہا ہے، اس کی شدت بتا رہا ہے، شدت بتا رہا ہے، شدت کہ حامد نے، اس نے مارا حامد کو. ہوا ضمیر فاعل بنے گی نا. اگر باہر فاعل نہ ہو نا تو پھر ہم اندر والا فاعل بناتے ہیں. باہر تو آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر ہی نہیں آ رہا، تو اندر والی ہوا ضمیر فاعل بنے. مارا، اس نے مارا حامد کو ضربن شدیدا، شدت سے مارنا یعنی بہت زیادہ مارا. جی. تو یہ آپ کا کیا بتا رہے، اس کی یعنی میں نے کیا بتایا تھا ابھی ایک لفظ، ہاں اس کے لیے ایمفیسس کے لیے، تعداد کے لیے، ایمفیسس کے لیے یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے، اور تعداد کے لیے. اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ مفعول مطلق یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے متعلق فعل، وہ تا سے ہوتا ہے متعلق، یہ مطلق ہے. ٹھیک ہے، ایبسولوٹ کا معنی دیتا ہے یہ. والجملہ تو معطوفتن، یہ جملہ ہے پورا یہاں سے یہاں تک. اللہ جملہ تین، کس کے اوپر ہو رہا ہے معطوف؟ وہ جو ارزقو جملہ تھا نا، اس کے اوپر ہو رہا ہے ارزقو. اس کے بعد کچھ اور بھی آیا تھا نا، من کفرا، جی. ارزقو من کفرا آیا تھا نا. تو امتفا امتی قلیل، تو یہ پورا جملہ اس پچھلے والے جملے پہ عطف ہو جائے گا، ریفلیکٹ کرے گا اس کے اوپر. تو یہ جملہ فی مالی نسبن ہوگا. ٹھیک ہے، اور حرف عطف وہنان لی عطف الجملی، تو وہی بتا رہے ہیں پچھلے جملے پہ. اب یہاں پہ سما کیا ہے؟ یہاں سے پڑھیں جلدی سے، اس کو فنش کرنا ہے. سما حرف عطف، ثم حرف عطف وهنا لعطف الجمل. جمع لی عطف الجملی. ٹھیک ہے، اور یہ حرف عطف ہے تو یہ ظاہر ہے یہ پورا جملہ جو ہوگا یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا. عطف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ پورا جملہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، ایڈ اپ ہو جائے گا. جی. یہ سما وہ جو ہوتے ہیں یہ ایڈ اپ کرنے کے لیے آتے ہیں، جوڑنے کے لیے. جیسے دو برکس ہوتی ہیں نا، تو بیچ میں کیا ایڈ کرتے ہیں جوڑنے کے لیے؟ دو برکس کو جوڑنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں بیچ میں؟ تمام. ہاں، تو اسی طرح سے یہ ورڈ ڈالتے ہیں، سما ڈالتے ہیں اور فا ڈالتے ہیں.
حرف عطف डालते हैं तो फिर वो दोनों जुड़ जाते हैं, ये वाला उसके साथ ही जुड़ जाता है. तो ये सुम्मा हरफ अतफ है. वहुनाल यतफिल जुमली, जुमा ये जुमला यहाँ पे खत्म हो रहा. तुरुहु क्या है? أعتره مضارع مرفوع مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر والهاء في محل बरफाइलुन क्यों होगा, मुझे ये बताएं. والفاعل लू, अलिफ लाम आए तो तनवीन नहीं आती. ज़मीरुन मुस्ततिरुन, ضمير مستتر والهاء في محل نصب مفعول به. तो ये तो मफूलन बिही बन गई ज़मीर जो आपको नजर आ रही है. तो यहाँ पर क्या, कौन सा फाइल क्या बनेगा? हमजा आ रहा है ना शुरू में, तो फाइल क्या बनेगा? हमजा भी असली आ रहा है, जी तो क्या फेले मुजारे पे आ रहा है ना, जी फाइल बन रहा है ना. क्या फाइल बन रहा है यहाँ पे? आई विल ड्रैग हिम. फाइल क्या है तो रूहू का? आना. आप लोग शायद थके हुए हो, है ना, स्कूल से आए हो ना, थके हुए हो. हम्म? नहीं इसमें है ना जमीर फाइल और वो जमीर मफूल है ना. जी ये मुजारे है ना बेटा, जी ठीक है. और ये क्या है ना, जमीर फाइल बन गई, और बलहाउ फी महली नस्ब मफूल बन गई ये वाली. बल जुमला तो मातूफतुन अल्लती कबलिहा, कबलहा. कबली के लिए कोई पीछे है नहीं ना, हरफ जर. कबलहा, कबलुहा भी नहीं करेंगे, कबलहा. अल्लती कबलहा फी महली नस्बिन. तो पिछला जुमला मंसूब था तो ये भी मंसूब ही हो गया. उसके बाद इला अजाब क्या है? إلى عذاب جار إلى عذاب جار مجرور متعلق بالفعل قبله. आगे. النار مضاف إليه مجرور بالكسرة. इसके पीछे कौन सा फेल था उसका मुताल्लिक बन रहा है ना, ये वाले फेल का. अन्नार क्या बना है? अन्नारी है ना. जी इला बिल्कुल अजाब बिन नारी, एक मुदाफ इलैह. एक जेर आएगी, ठीक है. तो अन्नारी मुजाफिला बन गया, इसलिए जेर आ रही है. और आगे क्या है? वो इस्तनाफिया हो गई. अब नई बात शुरू हो रही है ना. अब बीसल मसीर, तो बीसा क्या बनेगा? फेल अम, माजी. फेल मादिन जामिदिन. कुछ फेल होते हैं जो जामिद होते हैं. फेल जामिद कौन से होते हैं मुझे बताएं? जिनकी गर्दान नहीं बनती. गर्दान होती है ना फेल की, जी है ना. दरबा दरबा दरबू यदरिबू इदरिब, है ना. जी तो इनका कुछ नहीं बनता, तो ये जामिद होते हैं. युफीदु अज़म. जम क्या होता है? मुजम्मत. मुजम्मत के लिए अब इसको इंग्लिश में क्या लफ्ज आएगा? यानी उनको शर्म दिलाई जा रही ना एक तरह से. वो जी बिसल मसीर, कितना बुरा ठिकाना है. यानी तुम्हारा जो ठिकाना है, वो उनका ठिकाना जो कुफ्र करेंगे उनका बहुत बुरा ठिकाना है. मसीर क्या है? फाइलुन अल मसीर, बिसल मसीर. है तो ये मसीर, लेकिन यहाँ पे पेश आ रही है अल मसीरू. तो ये फाइल बन रहा है, किसका फाइल बन रहा है? इस फेल जामिद का, ठीक है ना. जी वल मखसूसु बिज़म्मी, जम जम जो होता है ना, वो किसी को कैसे कहते हैं? एक तो शाबाशी देते हैं ना, जैसे हम कहते जी हैं कितना अच्छा बच्चा है, जी और एक कहते हैं कितना बुरा है. तो वो जो बुरा है उसको डांटने के लिए कहते हैं ना. जी वल मखसूसु बिज़म्मी माजूफुन तकदीरुहु अन्नार, ठीक है. और जी वहुवा मुब्तदा मुअख्खरुन वल जुमलतुल फेलु, वल जुमलतुल फेली होगा, फेल का जुमला.
اور کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضافل ہے. والفاعلو والفاعلی الفاعل خبر مقدم والجملہ تو استنافیہ. یہ پورا جملہ استنافیہ یہاں سے لے کے یہ ایک الگ ہی جملہ ہے. وبئس المصیر. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا جس کو ہم بیسا سے اور نیما سے شروع ہوتا ہے اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. بیسا کا مطلب ہے وہ ضم کے لیے ہوتا ہے, اور نیما کس کے لیے ہوتا ہے, وہ مدح کے لیے ہوتا ہے. جیسے تعریف کرنی ہوتی ہے, جیسے حمد ہوتی ہے نا, تو وہ ایڈمائر کرنے کے لیے ہوتا ہے. بیسا اور نیما دو ورڈ ہوتے ہیں, دونوں فعل جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فعل جامد وہ ہوتا ہے جس کی کنجوگیشن نہیں ہوتی, اور یہ بھی اور نیما بھی, اور یہ اسپیشل ہیں, اور یہ جامد فعل ان کی گردان نہیں ہوتی. اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ ضم کے لیے ہوتا ہے, یعنی ڈانٹ کے لیے, کتنا برا ہے, کتنی بری ہے تمہاری ہینڈ رائٹنگ, تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ والا جو ہوتا ہے شاباشی دینے کے لیے, مادھا مادھا کے لیے ہوتا ہے یہ والا. تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا, بس اتنی کافی. پھر جب آپ یہ باقی چیزیں سیکھ جائیں گے تو پھر میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گی, اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیسا کا مطلب کیا ہے اور نیما کا مطلب کیا ہے. اور یہ ضم کے لیے ہوتا ہے, جو فید الضم, اور یہ والا جو دوسرا نیما ہوتا ہے یہ ایڈمائر کرنے کے لیے ہوتا ہے, شاباشی کے لیے. چلیں آگے پھر پڑھیں گے, آج لمبی آیت تھی. دعا کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. فی اللہ حافظ. فی امان اللہ. کل پڑھنا ہے, جی. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ہو گیا؟